اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین محفل، حاضرین اکرام اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہمارے جتنے بھی مسرور کیفی نعت اکیڈمی سے وابستہ محبین ہیں اور جو فیس بک پہ خاص طور پہ مسرور کیفی نعت اکیڈمی کی مختلف ہونے والے پروگراموں کو فالو بھی کرتے ہیں، وہ تمام احباب جانتے ہیں کہ مسرور کیفی نعت اکیڈمی مختلف جہتوں کے ساتھ الحمدللہ فروغ نعت کے لیے کاوشیں کر رہی ہے. ایک عرصے سے مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے ذریعے تمام محافل کا انعقاد ہوتا رہا اور ساتھ ساتھ نو آموز نعت خوانوں کی تربیت کا سلسلہ رہا، وہ آج بھی جاری ہے. لیکن عصر حاضر میں سوشل میڈیا کی افادیت کو سمجھتے ہوئے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے مسرور کیفی نعت اکیڈمی نے مذاب رحمت کے عنوان سے نعتیہ فکری اور علمی نشستوں کا اہتمام کیا اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اسی سلسلے کی کڑی آج کی یہ نشست ہے اور آج کے اس نشست کا عنوان ادبی تنظیمات اور دبستان وارثیہ کی نعتیہ خدمات آج کا یہ عنوان ہے. نعتیہ تنظیمیں یقیناً شہر میں بہت ساری ہیں اور کراچی کو بالخصوص یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس شہر سے فروغ نعت کے حوالے سے بہت کام ہوا. وہ نعت گوئی کا حوالہ ہو، نعت پہ تحقیقی حوالہ ہو، یا محافل نعت کا انعقاد کا حوالہ ہو، یا پھر نعت خوانی میں نعت خوانوں کا حوالہ ہو. ہر حوالے سے الحمدللہ پورے پاکستان، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو شاید میں غلط نہ ہوں گا کہ دنیا بھر میں جس قدر کام نعت کے حوالے سے کراچی شہر میں ہوا ہے، اور کئی لوگوں نے جو نعت کے حلقے سے معتبر احباب نے شہر کراچی کو شہر نعت بھی کہا، کیونکہ شہر نعت فیصل آباد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن حقیقی معنوں میں اگر ہم بات کریں تو جس طور پہ ہمارے شہر کراچی میں احباب نے فروغ نعت کے لیے کام کیا، اگر میں بات کروں اولین وقت سے تو مختلف تنظیموں میں ہمارے ادیب رائے پوری صاحب کا تذکرہ نہ کیا جائے تو غلط ہوگا، جنہوں نے پہلی نعت کانفرنس، عالمی نعت کانفرنس کا انعقاد کراچی میں کیا اور کئی حوالوں سے انہوں نے کام کیا. نعتیہ جریدہ بھی شائع کیا. رسائل کے اعتبار سے بات کروں، نعتیہ صحافت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بھی کراچی شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس طور پہ یہاں پہ کام ہوا وہ کراچی کے علاوہ اور دیگر شہروں میں اس قدر شاید نہیں ہوا. پنجاب میں بھی کئی لوگوں نے یقیناً کام کیا ہے، کر رہے ہیں، لیکن کراچی میں کئی ادبی تنظیموں نے بھی فروغ نعت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہے. عمومی طور پہ جب ہم تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیش نظر نعتیہ تنظیمیں ہی ہوتی ہیں. آج کی اس نشست کا مقصد ان ادبی تنظیموں کا بھی تذکرہ کرنا ہے کہ جنہوں نے فروغ نعت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، اور جن شعراء نے، کئی ایسے ہمارے غزل کے شعراء ہیں جنہوں نے تبرکاً صحیح نعت کہی ہے، بلکہ ان کی نعتیہ دیوان بھی موجود ہیں، تو ان کا بھی کچھ ذکر خیر آج کی نشست میں کیا جائے گا. اور بالخصوص آج کی اس نشست میں دبستان وارثیہ کا تذکرہ ہم کریں گے، کیونکہ دبستان وارثیہ ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس نے کراچی شہر ہی نہیں بلکہ شہر کراچی سے باہر بھی نعتیہ مشاعروں کا انعقاد کیا، اور نہ صرف انعقاد کیا بلکہ میں کہوں تو نعتیہ مشاعروں کو ایک نئی جہت دی. آج اس سے قبل ہمیشہ طرحی مشاعرے ہوتے تھے. اگر میں بات کروں شہر کراچی کی تو پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے جو ہمیں تاریخ ملتی ہے تو نعتیہ مشاعروں کا انعقاد کراچی سے شروع ہوا، دارالعلوم امجدیہ سے اور پھر آرام باغ سے، اور جس کی صدارت مولانا ضیاء القادری صاحب فرماتے تھے. تو یقیناً یہ رواج اور یہ روایت ہمارے یہاں پہلے سے ہے. لیکن جو میں بات کرنے لگا تھا جہت کی، وہ نئی جہت یہ ہمارے دبستان وارثیہ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب انتہائی سینئر شاعر بھی ہیں، نعت کی خدمت گزار بھی ہیں، آپ اپنا تعارف بھی ہیں. میں چونکہ دبستان وارثیہ کے حوالے سے میں تعارف پیش کرنے لگا تھا تو جناب حضرت قمر وارثی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں اس کی جو جہت بتانے لگا تھا کہ اس کی جہت یہ تھی کہ ان مشاعروں میں شعراء کو ردیف دی گئی.
اور ان کو بحر کے حوالے سے اور ان کو زمین کے حوالے سے آزاد کیا گیا. تو اس طرز پہ جب مشاعروں کا انعقاد ہوا تو کئی زمینوں پہ اور کئی بحروں میں ہمیں کئی اچھے کلام میسر آئے. صرف ردیف کی پابندی کروائی گئی. تو یہ ایک نئی جہد تھی مشاعروں کے حوالے سے جو کہ قمر وارثی صاحب نے دبستان وارثیہ کے زیر اہتمام اس ایسے مشاعروں کا آغاز کیا. اور 1990 سے یہ باقاعدگی سے یہ مشاعرے ہو رہے ہیں. اور جب یہ دبستان وارثیہ کا قیام تو اس سے قبل ہے، وہ ہم خود قمر بھائی سے ہی پوچھیں گے اس کی تاریخ، اس کے حوالہ. لیکن گزشتہ 32 سالوں سے جس مستقل مزاجی کے ساتھ دبستان وارثیہ کے مشاعرے منعقد ہو رہے ہیں، اور پھر اس میں سب سے بڑی بات کہ ان مشاعرے کو ایک کتابی صورت میں ان میں پڑھے جانے والے کلاموں کو محفوظ کیا جا رہا ہے. عمومی طور پہ مشاعرے ہوتے ہیں لیکن وہ کلام محفوظ نہیں ہو پاتے. لیکن ہمارے قمر وارثی صاحب نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جو مشاعرے ہو رہے ہیں ان میں جو کلام پڑھے جا رہے ہیں، شعراء جو کلام کہہ رہے ہیں، جو طب آزمائی کر رہے ہیں شعر و سخن میں نعت کی حوالے سے، تو اس کو محفوظ کیا جائے کتابی صورت میں. اور اس حوالے سے کئی معتبر کتابیں دبستان وارثیہ کے زیر اہتمام نعت کی کئی نایاب کتابیں شائع ہوئیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر نعت یا تاریخ مرتب کی جائے تو وہ بغیر دبستان وارثیہ کے نامکمل ہے. یہ کیونکہ جس طور پہ نعتیہ ادب میں دبستان وارثیہ نے خدمت انجام دی ہے نعتیہ ادب کے حوالے سے اور نعتیہ ادب کے فروغ کے حوالے سے، وہ اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. حضرت قمر وارثی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کی کئی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں. اور دوسرا ایک اور بھی میں بتاتا چلوں کہ صرف نعتیہ نہیں، حمدیہ مشاعروں کا بھی اہتمام ہوتا رہا ہے دبستان وارثیہ کے زیر اہتمام. تو یہ ان کی ہمہ جے شخصیت بھی ہے. اور مجھے خود یہ اعزاز حاصل ہے کہ ملتان میں ایک مشاعرہ ہوا، میں اس میں خود شریک ہوا دبستان وارثیہ کا. ممتاز عرشی صاحب کے وسیم ممتاز صاحب کے گھر پہ، تو ان کے گھر پہ مجھے مشاعرے میں شرکت کا موقع میسر آیا کراچی سے باہر. تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ خالی ہے کہ میری سنی سنائی بات نہیں، میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں، میں اس میں خود شریک رہا ہوں. بلوچستان میں، سندھ میں، الحمدللہ پورے پاکستان میں ایک انہوں نے شعراء کا ایک اچھا گلدستہ جمع کیا ہے. اور باقاعدہ شعراء ان کے ساتھ ٹریول بھی کرتے ہیں، کراچی سے شعراء جاتے ہیں، پھر وہاں کے شعراء بھی یہاں آتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا حسن انتظام کرنا اور اس کو باقاعدگی سے کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ یقیناً لائق تحسین ہے. اور اس کے لیے یقیناً ہمارے قمر بھائی مبارکباد کے مستحق بھی ہیں. بالکل بالکل انٹرنیشنلی طور پہ جدہ میں بھی مجھ کا مشاعرہ منعقد کیا گیا. قمر بھائی کی کئی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں. چند کتابوں کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں. اے رحیم کریم آپ کا حمدیہ مجموعہ ہے. شمس الدحا، کیف الورا، حرم سے حرم تک، حضور یہ جو ہے آتا ہے حرم سے حرم تک، یہ آپ کے نعتیہ مجموعے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے نعتیہ مجموعے موجود ہیں. حضرت وارث پاک کے حوالے سے حضور وارث کے نام سے مجموعہ مناقب موجود ہے. اس کے علاوہ دیگر بزرگان دین کے حوالے سے عطائے ظہور آپ کا ایک نعتیہ مجموعہ مناقب کا مجموعہ ہمارے پیش نظر ہے. غزل کے حوالے سے بھی آپ کی کتاب موجود ہے. یہ کافی ہمہ جہت شخصیات ہیں عصر حاضر میں کہوں فروغ نعت کے حوالے سے. جس طور پہ دبستان وارثیہ کام کر رہی ہے وہ یقیناً لائق تحسین ہے. میں آج کے پروگرام میں جناب قمر وارثی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں.